بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ساتھی نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زندگی میں شب برات کی رات میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو پھر ہم ہر سال قبرستان شب برات کی رات کو کیوں جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اول تو سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات کی رات قبرستان کے اندر گئے، اس کے علاوہ کبھی بھی قبرستان کے اندر نہیں گئے؟ تو ذکر ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کبھی بھی قبرستان کے اندر نہیں گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے جب نصف شعبان تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو بیدار ہوئی جاگی تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، یہاں تک کہ میں جنت البقیع کے اندر پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، یعنی نصف شعبان شب برات کی رات حضور جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جواز جو ہے، یہ اس بات کی یہ دلیل بن گیا، جواز بن گیا کہ حضور شب برات کی رات قبرستان کے اندر آپ جاتے۔ اور پھر دوسری جو حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان کے اندر جایا کرو۔ پھر اس کی وجہ بھی حضور نے بیان فرمائی کہ قبرستان میں جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے بندے کو اپنی قبر، اپنی موت یاد آتی ہے، بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی تخصیص حضور نے نہیں کی کہ کب تم نے قبرستان جانا ہے اور کب نہیں جانا، مطلق حکم دیا کہ تمہیں قبرستان جانے سے میں نے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ۔ تو اب کوئی بندہ وہ شب برات کے دن کو جائے یا اس کی رات کو جائے یا کسی اور دن جاتا ہے تو اس میں قید نہیں، جب اس کا جی چاہے وہ قبرستان جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان کیوں جاتے ہیں لوگ، تو اس رات میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی جو بارش ہوتی ہے، اس رات میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ قبرستان کے اندر جاتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنے سے اپنی موت یاد آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بندے قبرستان کے اندر جاتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی خاص انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شمار ایسے کام ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن علت اب بھی موجود ہے کہ اب بھی لوگ اس رات میں، اس جو ہے اس دن میں جو ہے وہ اللہ کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا۔ جب دسترخوان نازل فرمایا تو
خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکون لنا عید لاولینا و آخرنا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے لیے جو اس وقت موجود تھے، ہمارے لیے اور آنے والوں کے لیے عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ اور پھر ایسے ہی آزادی تو ایک بار ملی، ملک ایک بار آزاد ہوا، لیکن آج بھی جب وہ دن آتا ہے تو لوگ آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اگر قرآن کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل ہوا، جس رات میں قرآن نازل ہوا، آج بھی ہم اس رات کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ لوگ شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اس رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو جس رات کے اندر کوئی چیز نازل ہوتی ہے یا جس دن کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو بعد میں بھی کیونکہ وہ علت ثابت ہے، جواز ثابت ہے، تو ہم اگر اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ اس رات میں قبرستان میں جاتا ہے تو کیونکہ امت کا اس پر عمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم بھی ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ ان کی زیارت کرنے سے اپنی موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔